بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون صدق اللہ العظیم۔ ماقبل سورۃ الملک اور یہ سورۃ القلم ہے۔ اس سے پچھلی سورت کے اندر اللہ کی قدرت کے حوالے سے اللہ کی وحدانیت کا بیان ہو رہا تھا۔ پھر نہ ماننے والوں کے لیے جہنم کا تذکرہ کیا گیا۔ گویا کہ ماقبل صورت میں دو بنیادی مضامین چل رہے تھے، ایک مسئلہ توحید بیان کیا جا رہا تھا، دوسرا مسئلہ آخرت بیان کیا جا رہا تھا۔ اور اس صورت کے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کے حوالے سے لوگوں کے ذہنوں میں کچھ شبہات تھے، ان شبہات کو دور کیا جا رہا ہے۔ اس لیے اس صورت کے حوالے سے اللہ جل شانہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تذکرے کے ساتھ ساتھ سورت کے آخر میں اللہ جل شانہ صاحب الحوت مچھلی والے کا ذکر بھی کر رہے ہیں، اور درمیان میں اللہ جل شانہ نے بات سمجھانے کے لیے ان لوگوں کا جن کا حال یہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے انکار کر رہے ہیں، اللہ کی وحدانیت کے منکر اور آخرت کے منکروں کو تنبیہ کر رہے ہیں، اور تنبیہ کے واسطے اللہ جل شانہ بیان کرنا چاہتے ہیں ایک واقعہ کہ اللہ جل شانہ نے کچھ لوگوں کو باغات سے نوازا تھا، لیکن جب وہ نافرمانی پر اتر آئے اللہ پاک نے ان کے سارے باغ کو تباہ برباد کر دیا، اور ان سے اللہ پاک نے سب کچھ چھین لیا۔ اس لیے نعمتوں کا مل جانا یہ تقاضا کرتا ہے اس بات کا کہ بندہ شکر بجا لائے، ورنہ جب بندہ شکریہ ادا نہیں کرتا اللہ پاک ان نعمتوں کو بندے سے چھین لیتے ہیں۔ اس لیے ابتدائی اس صورت کے حوالے سے جو الفاظ نون والقلم وما یسطرون، ان الفاظ کا جو نزول ہے تو مفسرین کی رائے یہ کہ قرآن کے اندر اللہ جل شانہ نے تیسرے نمبر پر یہ سورت نازل فرمائی ہے۔ ابتدا میں اللہ جل شانہ نے سورہ علق کی اقرأ بسم ربک الذی خلق یہ آیات مبارکہ نازل کی گئی۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے متصل ساتھ نماز کا حکم دیا تھا، سورہ فاتحہ سکھائی گئی تھی، اور پھر اللہ جل شانہ نے سورۃ المزمل یہ آیت مبارکہ نازل ہو رہی تھی، اور پھر اللہ جل شانہ نے یہ سورہ قلم نازل فرمائی۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر نماز پڑھنے لگ گئے، اور اس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ کے ساتھ چلنے والے ان میں سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ چند لوگ تھے، لیکن آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے وضو اور نماز کو دیکھ کر لوگ حقیقت میں اپنے دین سے ناآشنا ہو گئے تھے اور بتوں کی عبادت میں پھنسے ہوئے تھے۔ اس لیے وہ نماز کی حالت کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ پر یہ کہنے لگے کہ یہ تو پاگل ہو چکے، یہ پاگلوں کی طرح حرکتیں کر رہے ہیں، کیونکہ مکہ کے اندر دین اپنے حقیقت کے حوالے سے پچھلی امتوں کے اندر بھی لوگ نماز پڑھتے تھے، اگرچہ کیفیت کچھ اور ہوتی، طریقہ کچھ اور ہوتا تھا۔ اس امت کو اللہ جل شانہ نے نماز کا جو طریقہ دیا ہوا ہے کہ جس میں قیام ہے، قرات ہے، رکوع ہے، سجدے ہیں، قاعدہ ہے، پچھلی امتوں کے اندر اس طرح کی کیفیت نہیں دی گئی تھی۔ ایک ورقہ بن نوفل نامی شخص یہ اتنا تھا کہ اپنے دین پر قائم تھا، اور کوئی خاص بندے اس طرح نہیں تھے جن کو اس احکام کے حوالے سے کچھ حقیقت معلوم ہو، کوئی پیغمبر کو اللہ کی طرف سے احکام ملتے اور اس کا پابند رہتا ہے۔
اس لیے انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو الفاظ استعمال کیے تھے وہ یہ تھے کہ یہ تو مجنون اور پاگل دیوانوں کی طرح حرکتیں کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کے اور وہ جو کچھ یہ لوگ لکھتے ہیں اس قلم کے ذریعے، ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کی مہربانی سے دیوانہ نہیں ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں یہاں پر نون کا حقیقی معنی تو اللہ جانتے ہیں، جیسے الف لام میم، اس کا حقیقی معنی تو اللہ جانتے ہیں۔ یا عاشق اور معشوق کے آپس میں کچھ راز کی باتیں ہوتی ہے، اس کو اور کوئی بندہ نہیں جانتا، تو اللہ کا اپنے محبوب کے ساتھ کچھ راز کی باتیں ہیں، اور اس امت کو تنبیہ کی گئی ہے کہ آپ نے اس کی حقیقت میں نہیں جانا ہے، بس یہ اللہ خوب جانتے ہیں، اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ لیکن ظاہری حالات کے کچھ ایک گمان کے مطابق بعض معانی کیے گئے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں یہاں نون عربی زبان میں مچھلی کو بھی کہتے ہیں، اور آگے سورۃ کے آخر میں وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، مچھلی والے کا تذکرہ آ رہا ہے، اس چیز کی مناسبت اس سورت کے حوالے سے یہاں پر نون سے مراد مچھلی دی گئی ہے۔ یا علماء فرماتے ہیں نون سے مراد دوسرا معنی ہے، نون کہتے ہیں دوات کو، جس کے اندر سیاہی ڈالتی ہیں اور قلم لے کر اس کے اندر ڈال کے اس سے لکھتے رہتے ہیں، تو قلم کے تذکر کی مناسبت سے علماء فرماتے ہیں کہ دوات اپنے آنسو جو بہاتا رہتا ہے تو وہ قلم کے ذریعے اس کے کنارے سے اس کے آنسو بہا دیے جاتے ہیں۔ اور یہاں پر اللہ جل شانہ قلم کی قسم والقلم وما یسطرون، تو قلم سے مراد دو قسم کے قلم، ایک قلم تو عام انسانوں کے ہاتھ میں جو قلم ہوتا ہے اور انسان اس سے جو کچھ لکھتے رہتے ہیں، تو اللہ جل شانہ یہ جو قسم کھا رہے ہیں اور قلم کے، تو فرماتے کہ ساری دنیا کے انسانوں کے قلموں سے نکلی ہوئی ساری باتیں ایک طرف رکھ دو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی ایک بات الگ رکھ دو، تو یہ ایک بات تو سب پر بھاری ہے۔ یا والقلم وما یسطرون سے مراد تقدیر کا جو قلم ہے، تقدیر میں جو کچھ لکھنا تھا اللہ نے وہ لکھ چکے ہیں اور قلم خشک ہو چکے ہیں۔ وما یسطرون سے مراد فرشتے ہیں کہ فرشتوں نے جو کچھ لکھنا تھا وہ لکھ لیا ہے، تو ان ساری چیزوں کی قسم اللہ فرماتے ہیں ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کی مہربانی سے دیوانہ نہیں ہے۔ آپ یہ جو حرکت کر رہے ہیں یا تو آپ رب کے سامنے سرب سجود ہو رہے ہیں، یا رب کا حکم پورا کر کے رب کے سامنے عاجزی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دیوانہ ہو گئے ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، پھر آپ کے لیے اللہ کے ہاں نہ ختم ہونے والا بدلہ ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور فرمایا کہ آپ تو عظیم اخلاق پر فائز ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عظیم اخلاق کیا حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق یہ تھے کہ آپ کا دل اللہ کے سوا کسی کے ساتھ نہیں جڑا ہوا تھا، اور یہ انسان کا سب سے اعلیٰ اخلاق جس ذات نے انسان کو بنایا، یہ انسان اسی کے ساتھ جڑا رہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کامل درجے کی یہ چیز پائی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظاہری حالات میں مخلوق کے ساتھ جڑے رہتے تھے، لیکن دل اللہ کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ اسے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ تو اعلیٰ اخلاق پر فائز ہیں۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، پس قریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ لوگ بھی دیکھ لیں گے۔ وقت آئے گا اور فیصلہ ہوگا کہ جب انسانوں کے ساتھ حساب و کتاب کیا جائے گا، جو نماز کے منکر تھے اور نماز سے روگردانی کرنے والے، آیا یہ پاگل تھے اور یا نماز پڑھنے والا پاگل تھا؟ تم لوگ میرے پیغمبر پر دیوانہ اور پاگل ہونے کا جو فتویٰ لگا رہے ہو، اس کی بات معلوم ہو جائے گی، حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کہ تم میں سے کون سا بندہ وہ فتنہ میں ڈال دیا گیا ہے، آزمائش میں ڈال دیا گیا ہے۔
ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، یقیناً آپ کا رب هو اعلم، وہ خوب جاننے والا ہے اس شخص کو جو کہ سیدھے راستے سے بھٹکا ہوا ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ خوب جاننے والا ہے ہدایت یافتہ لوگوں کو۔ اس لیے شروع کے ان الفاظ کے اندر سورت کے حوالے سے اللہ جل شانہ اپنے نبی کا دفاع کر رہے ہیں اور اپنے نبی کی رسالت کے حوالے سے بیان فرما رہے ہیں کہ میرا نبی اعلیٰ اخلاق کا مالک انسان، وہ کبھی پاگل نہیں ہو سکتا، اس کی تو ایک ایک بات سارے دنیا کے انسانوں کے باتوں پر بھاری ہے، اس سے اللہ نے اس کا چناؤ اور انتخاب کیا ہوا ہے قیامت تک آنے والے انسانوں کی راہبری رہنمائی کے لیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ایسی سمجھ عطا فرمائی تھی کہ دنیا والے حیران تھے۔ ایک موقع آ گیا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس میں اپنے عقل کا مظاہرہ کر چکے، اور موقع کیا تھا کہ یہ جو بیت اللہ میں حجر اسود لگایا گیا ہے، قریش کے آپس میں اختلاف ہوا تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی نبوت نہیں ملی تھی، نبوت ملنے کے ابھی 5 سال باقی تھے، 35 سال کی عمر ہے۔ قریش کا آپس میں اختلاف ہو رہا تھا کہ یہ پتھر رکھنے کے لیے فیصلہ کون کرے گا، کہ کون یہ پتھر رکھ دے۔ آخر کار فیصلہ یہ ہوا کہ صبح جو سب سے پہلے حرم میں آئے گا وہ بندہ فیصل بنے گا اور وہ فیصلہ کرے گا کہ کون یہ پتھر اٹھا کے اوپر لگا دیں۔ یہ بہت بڑا اعزاز تھا۔ اب اس اعزاز کے بارے میں یہ کس کو ملنی چاہیے اور کون فیصلہ کرے گا، تو مشورہ یہ ہو گیا کہ جو بھی حرم میں سب سے پہلے آئے گا وہ یہ فیصلہ کرے گا۔ اب لوگ صبح جلدی جلدی آ کر دیکھنے لگے کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے گئے۔ سب متفق ہو گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مشہور بھی تھے کہ یہ امانت دار بھی ہیں اور سچے بھی ہیں اور اعلیٰ اخلاق کے مالک بھی تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل بننے پر سب متفق تھے کہ ٹھیک ہے آپ فیصلہ کر لیں، آپ جس طرح فیصلہ کرنا چاہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا فیصلہ یہ ہے کہ ایک چادر کو بچھا دیا جائے اور اس چادر کی ہر کونے کو ہر خاندان والے پکڑ لیں، ہر قبیلے والے کا ایک بندہ آ جائے تاکہ سب کو یہ اعزاز حاصل ہو جائے، لڑائی ختم ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کو بچھا کے اور سب نے اس چادر کو پکڑ لے اور اس کے اندر سے وہ پتھر اٹھا کے اوپر رکھوا چکے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل کی انتہا۔ بہرحال اللہ جل شان فرماتے ہیں میں نے جس نبی کا انتخاب کیا ہوا ہے وہ کوئی پاگل نہیں ہے۔ یہ قیامت کا دن جب واقعہ ہوگا پتہ چلے گا پاگل کون تھا۔ نون والقلم وما یسطرون، اور قسم ہے قلم کی اور وہ جو کچھ یہ لوگ لکھ رہے ہیں۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کی مہربانی سے دیوانہ نہیں ہے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور یقیناً آپ کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور یقیناً آپ خلق عظیم کے مالک ہیں۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، بس ان قریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ لوگ بھی دیکھ لیں گے۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کہ تم میں سے کون سا بندہ آزمائش میں ڈال دیا گیا تھا، فتنے میں ڈال دیا گیا تھا۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، یقیناً آپ کا رب خوب جانتا ہے اس شخص کو جو راستے سے بھٹکا ہوا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت یافتہ لوگوں کو۔ صدق اللہ العظیم۔